اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. کل 5 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے. آج 5 آیتیں باقی ہیں. یہ 10 آیتیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے نیند سے جب اٹھتے تھے تب پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر تک. یہ کیا ہے ہم کو بھی کیا ہے اس سنت کو کیا ہے زندہ کرنا چاہیے. جیسا کہ کل کی تفسیر میں کیا ہے پورا دعا تھا، دعا یا کلمات. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو جہنم سے بچا دے. فقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا. یعنی کہ کل کیا ہے پورا ربنا ربنا کل کی تفسیر میں گزر چکا ہے. ہم کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ کے اس دعا کو قبول کرتا ہے. وہی کہ اللہ نے آج کی تفسیر میں فرمایا کہ فاستجاب لهم، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول. استجاب کا مطلب قبول کرنا. استجاب مطلب اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا. اللہ نے جو تم نے دعا کیا ہے کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اور ربنا اننا سمعنا ربنا وآتنا کل کی تفسیر میں جو پورا جو دعا ہے، جو ایک مومن جو دعا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فاستجاب لهم، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا. تو اس وجہ سے کل کی جو دعائیہ کلمات تھیں جو آیت میں آ کر ہے وہ انسان کو یاد کرے، اپنی دعاؤں میں کیا اس کا استعمال کرے. فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے کیا ہے ان کی دعا کو کیا ہے قبول کر لیا. فاستجاب قبول کر لیا لهم ان کے لیے ان کا رب، یعنی کہ جو آپ نے دعا کیا ہے کل ربنا آتنا ربنا اننا سمعنا، یہ تمام دعا کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. فاستجاب لهم ربهم. دوسری جو تفسیر ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فاستجاب لهم ربهم کیا ریزن سے نازل ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ سب سے پہلے کیا ہے مدینہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کیے تھے. عورت تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ سب سے پہلے کیا ہے مکہ چھوڑ کر کیا ہجرت کیے تھے سب سے پہلے. تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے جو بھی ہجرت کے ان کی تعریف بیان کرتا ہے. خاص طور پر جنس کا ذکر آتا ہے قرآن میں، جو بھی ہجرت کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف بیان کی. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، قرآن میں تو جنس لوگ جو ہجرت کرتے ہیں ان کی تو تعریف ہے، میں نے بھی ہجرت کی ہے. اے اللہ کے نبی، لیڈیز لوگوں نے بھی، کئی عورتیں نے بھی کیا ہے ہجرت کی ہے، ان کی تعریف کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ کیا ان کو بھی ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ لوگوں کی ہجرت کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے. جو عورتیں جو ہجرت کی ہے اللہ نے اس کا بھی اللہ نے قبول کیا ہے. اور اللہ نے خاص طور پر اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو عورت جو کام کرتی ہے، جو مرد جو کام کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، چاہے عورت ہو مرد ہو، اللہ تعالیٰ تمام کو ثواب سیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مرد ہو عورت ہو جو بھی نیک کام کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو، ان کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ مرد کو کم ملتا ہے، لیکن کیا ہے جو بھی نیک عمل کریں گے چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے عمل کو ہم کیا کریں گے، ضائع نہیں کریں گے بلکہ قبول کریں گے. دیکھیے فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا. جو بھی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اننا سمعنا، یہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے بھی ہجرت کی ہے، عورتیں نے بھی ہجرت کی ہے، کیا ان کو بھی کیا ثواب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں. اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں لا اضیع، ضائع نہیں کرتا ہوں، عمل عامل، جو بھی عمل کرنے والا ہے، منکم تم میں سے، من ذکر چاہے جینٹس ہو، او انثى چاہے لیڈیز ہو، او کا مطلب یا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی مرد ہے عورت ہے جو بھی عمل کرتے ہیں میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اضیع کا مطلب ضائع کرنا، جیسا کہ اردو میں بولتے ہیں ضائع مت کرو ضائع مت کرو، وہی اضیع ضائع نہیں کرنا. لا کا مطلب نہیں، لا اضیع اللہ ضائع نہیں کرتا. کیا ضائع نہیں کرتا؟ عمل عامل، جو بھی عمل کرتا ہے انسان، منکم تم میں سے کون ہی؟ ذکر کا مطلب جینٹس، او یا انثى لیڈیز، تم میں سے لیڈیز ہو جینٹس ہو، تم میں سے جو بھی کیا ہے عمل کرتے ہیں اللہ کیا ان کے عمل کو قبول کرتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو. یعنی کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مہاجر جو عورتیں ہیں، مہاجرات ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے بھی ہجرت کی ہے، ہماری تعریف کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ چاہے مرد ہو عورت ہو جو بھی نیک کام کریں گے اللہ ان کے عمل کو قبول کرے گا، ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی کہ جو مہاجرات جو عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. بعضکم من بعض، تم میں بعضکم من بعض کا مطلب بعض عورتوں کو، مردوں کو جو ثواب ملتا ہے وہی عورتوں کو بھی ملے گا. یعنی کہ اب جو نیکی کریں گے ان کی نیکی کے بدلے ان کو ثواب ملے گا، چاہے مرد ہو عورت ہو.
تم میں سے بعض جو بھی عمل کریں گے، چاہے مرد عمل کرتا ہے اللہ اس کو بھی ثواب دے گا، اگر عورت عمل کریں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے جو بھی بعض کے بعض، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرد عمل کرے گا اللہ اس کو ثواب دے گا، تم میں سے جو بھی عورتیں عمل کریں گی نیک عمل، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے 5 قسم کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی یہ 5 قسم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ یہ 5 کام اگر کوئی کرتا ہے، سب سے پہلا کام فالذین ہاجروا، بے شک جن لوگوں نے ہجرت کیا۔ ہجرت کا مطلب اگر جس بستی میں آپ رہتی ہیں وہاں آپ کو تکلیف دیا جاتا ہے تو آپ چھوڑ کر کوئی اسلامی کنٹری میں آپ چل جاؤ۔ اللہ نے آپ کے پاس پیسہ دیا ہے تو آپ کوئی اسلامی کنٹری میں آپ چل جاؤ۔ فالذین ہاجروا، اگر آپ ہجرت کریں گے مطلب کفر کی بستی کو چھوڑ کر آپ کیا ہے اسلامی کنٹری کو آپ آتے ہیں تو یہ ہجرت ہے۔ فالذین ہاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، اخرجوا نکال دیا گیا، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ دیار کا مطلب گھر، جیسا کہ دار بولتے ہیں، دار کی جمع دیار ہے، سنگولر پلورل ہے، یعنی کہ جن کو نکال، یعنی کہ مکے سے کیا ہے مشرکین نے کئی لوگوں کو نکال دیا، کئی مسلمانوں کو کیا ہے مشرکین نے مکے سے نکال دیا۔ جیسا کہ اسی وجہ سے کیا ہے کئی مشرکین کیا ہے کئی صحابہ کیا ہے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا، مطلب مکے سے کیا ہے خود مشرکین جو ہے نا صحابہ کو کیا ہے مکے سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ مدینے کو آتے ہیں، مدینے کو آنے کے بعد یہاں اسلام کیا ہے اور پروان چڑھتا ہے، یعنی کہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اسی کی طرف اشارہ ہے، جن لوگوں کو نکال دیا گیا من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ یہ مشرکین نے صحابہ کو اپنا جو گھر ہے مکہ انہی سے نکال دیتے ہیں، صحابہ کا اصل جو گھر مکہ تھا انہی سے کیا ہے مشرکین کیا ہے مسلمانوں کو نکال دیتے تھے اس زمانے میں اس میں۔ اور یہ مشرکین وَأُوذُوا، اور تکلیف دیتے تھے فی سبیلی، میرے راستے میں۔ اوذو کا مطلب تکلیف دینا، یعنی کہ مشرکین آپ کو تکلیف دیں گے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، دین کے معاملے میں رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ فی سبیلی کا مطلب دین کے راستے میں آپ کو تکلیف ہوگی، دین کے راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، کچھ بھی ہو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ کوئی دین کا آپ کو پروگرام جانا ہے، وہاں جائیں گے آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ دین کے کافر گالیاں دیں گے، دین کا اسلام کا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ وَأُوذُوا، اور تکلیف دیں گے فی سبیلی، دین کے راستے میں جو بھی لوگ ہیں لوگ کیا ان کو تکلیف دیں گے۔ وَقَاتَلُوا، یہ کیا ہے اس زمانے کے جو جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وَقُتِلُوا، اور شہید ہو جاتے ہیں، جو جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ 5 کام اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے ہاجر ہجرت کرنے والا، دوسرا وہ لوگ ہیں جن کو کیا اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، مطلب صحابہ کو کیا ہے مشرکین نے کیا ہے مکے سے نکال دیا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا، اور وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اوذو کا مطلب تکلیف دینا، جو بھی دین پر ہے کافر اسے تکلیف دے گا، اس پر بھی اگر کوئی مسلمان صبر کرتا ہے۔ وَقَاتَلُوا، اور جنگ لڑتا ہے، وَقُتِلُوا، شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کیا ثواب دیتے ہیں؟ کیا ثواب دیتے ہیں؟ لَأُكَفِّرَنَّ، ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، دور کر دیں گے، عنہم، ان سے ان کے گناہوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، مطلب گناہ معاف کر دیں گے، اور دوسرا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے، کہاں؟ جنات، جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ اب تو کوئی 5 کام کریں گے، یعنی کہ ہجرت کرنا، والذین ہاجروا، ہجرت کرنا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ جس بستی میں آپ رہتی ہیں وہاں آپ کو عبادت کرنے کے لیے پوری آزادی نہیں ہے تو آپ کسی اسلامی بستی میں آپ چل جائیے، اسلامی کنٹری میں آپ چل جائیے، وہاں جا کر آرام سے دین کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہاں ہجرت، اگر آپ ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا، آپ کو جنت میں داخلہ دے گا۔ دوسرا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، آپ کو تکلیف ہوتا ہے، دین کے راستے میں لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، بڑا بڑا آپ کو کہتے ہیں، آپ صبر کرو، آپ صبر کریں، کیونکہ آپ جتنا دین پہ کٹر رہیں گے لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کو تانا دیں گے۔ اس کی دلیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ تانا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، آپ کو بھی کیا ہے طرح طرح کے تانا سننا پڑے گا، دین کے متعلق لوگ برا بھلا کہیں گے لیکن آپ صبر کریں گے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، صرف آپ صبر کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے گناہوں کو دور کرے گا، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اور آپ کو جنت دے گا۔ دیکھیں یہ 2 چیزیں خاص طور پر ہمارے لیے فٹ ہوتی ہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ دے گا، اور جنت کیسی ہوگی؟ تجری، بہے گی، نہر بہے گا کہاں سے؟ من تحت الانہار، تجری بہے گا من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہر۔ جنت بھی ایسی ہوگی جس کے نیچے سے نہر بہے گا۔ نہر کیسا ہوگا؟ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کھیت وغیرہ میں نہر ہوتا ہے،
جب پانی جاتا ہے تو اطراف کیا ہے لائن پڑ جاتا ہے، ایسا اس طرح لائن پڑتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نونیہ میں کہتے ہیں کہ جو دنیا کی جو نہر ہے جس میں آپ پانی جانے سے کیا ہے اطراف کیا ہے نشان پڑ جاتا ہے، جنت میں اس طرح نہر نہیں ہوگا، جنت کا نہر اس طرح نہیں ہے، ایسا کوئی نشان بھی نہیں ہوگا۔ جیسے انگلش میں کیا بولتی ہیں مجھے معلوم نہیں، اس کا نشان بھی کیا ہے نہیں ہوگا، یعنی کہ اس طرح نہر کیا ہے جنت کے نہر ہوں گے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ دیکھیے میں انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ فیس کے متعلق، انشاءاللہ کلاس ختم ہونے کے بعد بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یعنی کہ جنات تجری من تحت الانہار، جنت کے جو نہر ایسے ہوں گے جس میں کوئی نشان نہیں، جیسا کہ آج دنیا کے جو نہر کھیت وغیرہ میں دیکھیے پانی جاتا ہے تو اطراف نشان پڑ جاتا ہے، اس طرح نشان وغیرہ کیا ہے نہیں ہوگا جنت کے نہر میں۔ اور جنت کا نہر کیسا ہوگا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ محل کے نیچے سے نہر ہوگا، محل کے نیچے سے کیا نہر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ محل جس محل میں آپ رہتی ہیں جنت پہ، اس کے نیچے سے نہر ہوگا، کئی قسم کا کیا ہے نہر ہوگا۔ وہ ادخلن جنات تجری، بہے گا من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہر۔ یہ کیا ہوگا نہر؟ ثواب، یہ ثواب ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خاص کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح ثواب دے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ کے لیے آپ ثواب کمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے ثواب، یہ ثواب ہے، اجر ہے من عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ واللہ، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ واللہ، اور اللہ کے لیے، عندہ، اللہ کے پاس، حسن الثواب، بہترین ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے بہترین ثواب ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کیا ہے جو بھی دعا کرتے اللہ تو ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم۔ دوسری جو بات ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رضی اللہ عنہ کہ اے اللہ کے نبی ہم نے بھی ہجرت کی ہے، کئی عورتیں نے بھی ہجرت کی ہے، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے جو بھی مرد اور عورت ہجرت کرتے ہیں، تم میں سے جو بھی مرد اور عورت نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ اس کے بعد اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا، اگر کوئی 5 کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے، اس کو جنت میں داخلہ دیں گے۔ ایک ہجرت کرنا ہے، دوسرا وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ آج بھی اگر کوئی اسلامی کنٹری میں رہتا ہے، کوئی کفر کی بستی میں رہتا ہے، وہاں کے لوگ کیا آپ کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جن لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر بھگا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی کافر کا ہے آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر بھگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، آپ کے اللہ دین کے راستے میں تکلیفیں آئے گی، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، جتنا آپ دین پہ کٹر رہیں گے لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کو تانا دیں گے، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس کے بدلے بھی آپ کو جنت ملے گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اللہ کے راستے میں کیا ہے وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا۔ پھر اگر کوئی اس طرح کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا اس کے لیے ثواب دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ اس کو۔ حسن کا مطلب بہترین، ثواب کا مطلب ثواب ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 196 میں کیا بتایا گیا ہے کہ آیت 196 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا بتایا؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ احسن، 4 ہے، احسن، میں 5 کر لیتا، اللہ جزاک خیر۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آیت 196۔ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بزنس کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دبئی کو جاتے ہیں، کمانے کے لیے دوسری بستی کو جاتے ہیں، وہاں کیا ہے کافروں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے، یعنی تو آپ کئی لوگ ایسا ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ آپ انڈیا ہی میں آپ کہیں بھی سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کافروں کو بہت زیادہ پیسہ ہے، جسے ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ تو اللہ نے اس آیت میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ دھوکے مت کھاؤ، کافروں کے پاس اتنا پیسہ دے کر آپ دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ دنیا چند دنوں کا ہے، یہ دنیا چند دنوں کا ہے۔ جیسا کہ نوجوان ہوتی ہے، ہم جا کر دیکھتے ہیں کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہم بھی کیا کرتے ہیں کمانے شروع کرتے ہیں۔ ہاں حلال طریقے سے کمائے تو اچھی بات ہے، یعنی کہ حرام طریقے سے۔ اور دوسری بات تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس سے اللہ نے اس آیت میں منع کیا۔ دیکھیے لا یغرنک، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم غرہ کا مطلب دھوکے میں ڈالنا، اللہ نے فرمایا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب الذین کفروا، تقلب کا مطلب سفر کرنا، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں، اس بستی سے وہ بستی جانا، اس کنٹری سے یہ کنٹری کو آنا۔ اب وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں کافر رہتے ہیں، کافر بہت زیادہ پیسہ میں عیاشی میں ہے، آپ کو دیکھ کر آپ دھوکے میں مت پڑو۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں،
یعنی کہ آپ یہاں وہاں کنٹری کو جاتے ہی وہاں کافروں کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ دیکھ کر بڑی تعجب میں پڑ جاتے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے نا. اللہ نے فرمایا کہ لا یغرنک، تم دھوکے میں مت پڑو. کیوں دھوکے میں مت پڑو؟ متاع قلیل، یہ دنیا چند دنوں کا ہے. متاع، یہ دنیا کیا ہے؟ قلیل، تھوڑا ہے. متاع قلیل، اللہ نے فرمایا کہ متاع، یہ پورا دنیا جو ہے نا سامان ہے، کتنا ہے؟ قلیل، تھوڑا ہے بس. یہ تھوڑا ہے. یہ تھوڑا کیسا ہے؟ یعنی کہ کافر اتنی عیاشی میں رہتا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ متاع قلیل، یہ تھوڑا ہے. اسے سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کافر کو لایا جائے گا جو پوری دنیا کی عیاشی میں رہے گا، پوری دنیا عیاشی میں تھا، پوری زندگی عیاشی میں تھا. اسے جہنم میں صرف ایک جھونکا جائے گا، بس جہنم میں ایک مرتبہ خالی اسے جھانک کر وہ آ جائے گا باہر، صرف اتنا کیا جائے گا. اس کے بعد اسے کافر سے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی خوشی دیکھا ہے اپنی زندگی میں؟ کافر کہا کہ نہیں، میں نے کبھی خوشی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. صرف جہنم کے ایک مرتبہ جھانکنے کی وجہ سے کافر اپنی پوری خوشی بھول جائے گا، پوری زندگی کی عیاشی بھول جائے گا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ متاع قلیل، یہ دنیا چند دنوں کا ہے. قلیل، اللہ نے فرمایا کہ چند دن ہے بس. متاع قلیل. پھر اس کے بعد ثم مأواہم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم ہے. پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ثم مأواہم کا مطلب ٹھکانہ. پھر ان کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ بھی اساق مطلب برا. میہاد کا مطلب ٹھکانہ. میہاد کا مطلب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے رکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹا اس میں رکھ کر کیا اطراف کپڑا بند کر دیتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ میہاد. جیسا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے رکھ کر ہم اطراف کپڑا بند کریں، یعنی کہ اس طرح کافروں کو جہنم میں اس طرح رکھ کر کے اطراف سے آگ اسے رہے گی، اس کا بچھونا پورا آگ رہے گا، اس کا بچھونا پورا. یعنی کہ بچہ جس پر سوتا ہے کپڑے میں اسے بولتے ہیں میہاد، چھوٹا بچہ. یعنی کہ کافر جس پر سوئے گا اس کا پورا جہنم ہوگا. بئس المیہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کافروں کا. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت 198 میں کبھی بھی کہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ قرآن میں اکثر جب کافروں کا ذکر آتا ہے تو اس کے فوری اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب قرآن میں جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد فوری اللہ تعالیٰ مومنوں کا ذکر کرتا ہے. یہاں بھی دیکھیے کہ جہنم کا ذکر ہوا، ثم مأواہم جہنم وبئس المیہاد. اس کے بعد فوری اللہ نے کہا ہے مومنوں کا ذکر کیا، وہ ہے لیکن الذین اتقوا، لیکن الذین جو اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کے لیے. جو تقوی کا مطلب حرام کاموں سے بچنا، حلال کام انجام دینا. تقوی کی دوسری تعریف علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی تیاری کرنا، اس دنیا میں قیامت کی تیاری کرنا. قیامت کے لیے ہم قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، یعنی کہ جو بھی نیک کام ہو سکے ہم کریں، اسے بولتے ہیں کہ تقوی. ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہو، اسے بولتے ہیں تقوی. لیکن الذین اتقوا، بے شک جن لوگوں کے پاس لیکن الذین جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ربہم اپنے رب کے لیے، ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے جنت ہے. لہم جنت، ان کے لیے جنت ہے. اور جنت کیسی ہوگی؟ تجری، بہے گا، من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہر. انہار کا مطلب نہر، تحت کا مطلب نیچے. جنت بھی ایسی ہوگی جس کے نیچے سے کیا ہے؟ نہر بہتے رہیں گے. جس بنگلے میں جنت میں آپ رہیں گے اس کے نیچے سے نہر ہوگا. کیسا ہوگا انسان نہیں سوچ سکتا، لیکن ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ تجری من تحت الانہار. بلکہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنا. اس جنت میں کیا ہے؟ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نزلاً، مہمان نوازی ہوگی، من عند اللہ، اللہ کے جانب سے. نزلاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں، پہلے دن آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھی طرح سے اچھی چیز جو آپ کے گھر میں ہے، یعنی تو منگا کر کے اچھی چیز کیا ہے آپ مہمان کو رکھتے ہیں. پہلے دن، پہلا وقت کا کھانا آپ کیسا رکھتے ہیں؟ مہمان کو اچھی سے اچھی چیز رکھتے ہیں. ہاں، مہمان کو. نزلاً کا مطلب مہمان نوازی کرنا، یعنی کہ جنت میں ہر دن کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی، اللہ کے جانب سے. یعنی کہ دنیا کا بھی جو مثال علماء دیتے ہیں کہ ایک معمولی مالدار ہے، آپ اس کے گھر میں جاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے، ایک مہمان نوازی ہوتی ہے. آپ کی جو پورے کنٹری کا جو مالدار ہوتا ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس مہمان نوازی ہوتی ہے تو کیسے مہمان نوازی ہوتی ہے؟ فرق ہوتا ہے نا ہماری مہمان نوازی اور بادشاہ کی مہمان نوازی میں. ہاں، جبکہ یہاں کون سا بادشاہوں کا بادشاہ؟ رب کا مہمان نوازی کون بنے گا؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے. بلکہ کیا ہے، ہم مہمان نوازی جو بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، ہم ایک دن اسے کھلاتے ہیں اچھا کھانا، ایک دن 2 دن بس. جبکہ جنت میں ہمیشہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی. نزلا من عند اللہ، نزول کا مطلب مہمان نوازی کرنا اللہ کے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. وما عند اللہ، کیا ہی اللہ ہی کے پاس، خیر بہتر ہے، للابرار، نیک لوگوں کے لیے.
نیک لوگوں کے لیے کیا ہے اللہ نے کیا ہے یہ مہمان نوازی تیار. ابرار کا مطلب نیک لوگ، جیسا کہ کل کی تفسیر میں گزر چکی ہے. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ تعالیٰ ہماری وفات نیک لوگوں کے ساتھ دے. یعنی کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی نیک لوگ ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہمان نوازی ہوگی جنت میں. اس کے بعد آیت نمبر 199 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے. یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے، بلکہ کیا ہے وہ قرآن کو بھی مانتے تھے اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب تورات انجیل کو بھی مانتے تھے، بلکہ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لی. کئی یہود و نصارہ نے اسلام قبول کر لی اللہ، اور وہ کیا اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. وہ لوگ کیا اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، بہت بڑا نیکی ہے. وہی کیا اللہ نے آیت نمبر 199 میں فرمایا. 199 میں کیا فرمایا گیا؟ مختصر یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا اللہ نے ان کو ان کا ثواب کل قیامت کے دن ضرور دے گا. ترجمہ دیکھیے، وَإِنَّ بے شک مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو اہل کتاب میں سے ہیں. اہل کتاب کا مطلب جن کو کتاب دیا گیا، وہ کون ہیں؟ یہود و نصارہ. جو یہود و نصارہ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں؟ لمن، جو یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. کئی یہود و نصارہ ہیں جنہوں نے کیا ہے ہمارے نبی پر اسلام قبول کر لیتے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام ہے جو یہودیوں کے عالم تھے جنہوں نے کیا اسلام قبول کر لیتے. ایسا کہ نجاشی میں سے جو نجاشی تھے جو نصارہ تھے لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیے تھے. یعنی کہ اللہ نے یہی فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لی. یؤمن باللہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، والرسول یؤمن باللہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ان کی طرف. مطلب یہود و نصارہ کے پاس کون سی کتاب نازل کی گئی؟ یہود پر تورات تھے، انجیل کے لیے عیسائیوں کے لیے کون سا ہے؟ انجیل ہے. مطلب یہ یہود و نصارہ کیا ہے اپنی جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان پر. یعنی کہ وما انزل الیکم کا مطلب جو نازل کیا گیا تم پر، مطلب مسلمانوں پر. یہود و نصارہ ہے نا، مسلمانوں پر جو کتاب نازل کی قرآن پر اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. اور اس کے بعد وما انزل الیہم، جو نازل کیا گیا ان پر. کن پر؟ یہود و نصارہ پر. کون سا؟ تورات انجیل. یعنی کہ یہود و نصارہ جو ہے نا اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. ایک مسلمان پر بھی یہ واجب ہے، ہم ایمان لائیں گے کہ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، لیکن قرآن پر بھی ہم کو ایمان لانا پڑے گا. اور ہم کو یہ بھی ماننا پڑے گا تورات انجیل پورا کینسل ہو چکا ہے، لیکن قرآن حق ہے. تو اسی وجہ سے کئی یہود و نصارہ نے قرآن پر ایمان لائے اور تورات انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ تورات انجیل کینسل ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے قرآن ہے. مطلب یہ کیا ہے، یہود و نصارہ میں سے کئی لوگ کیا ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں اور خاشعین للہ، اور اللہ کے سامنے رسوا ہوتے، مطلب اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. یہ لوگ خاشعین کا مطلب ڈرتے ہیں یہ لوگ اللہ سے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. لا یشترون کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ لا یکتمون. جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، تورات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوتا تو وہ چھپا لیتے تھے، لیکن یہ لوگ نہیں چھپاتے تھے اس طرح. یہ لوگ کیا ہے، جو لوگ کیا ہے یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ کیا ہے کبھی بھی کیا ہے تورات انجیل میں جو بات لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اس کے بارے میں نہیں چھپاتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں سے نہیں چھپاتے تھے، بلکہ یہی لوگ کیا ہے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایک ہے تورات انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. یعنی کہ لا یشترون، نہیں چھپاتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیتیں جو تورات انجیل میں تھا کہ اللہ کی نشانیاں جو تورات انجیل میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اس کو نہیں چھپاتے تھے. ثمنا قلیلا، دنیا کے لیے. دنیا، جیسا کہ یہود کے علماء جو ہے نا یہ چھپا لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کمانے کے لیے. یہود کے علماء کیا ہے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اگر بتا دیں گے تو لوگ کیا ہے ان کو ماننا چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ کر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگیں گے. تو یعنی کہ دنیا کے لیے کیا ہے ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے لیے، مطلب دنیا کے لیے کیا ہے یہود کے علماء نے کیا ہے لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، بلکہ ہماری کتاب میں خود لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. لیکن یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لی. اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں سے سامنے واضح کرتے ہیں کہ تورات انجیل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. جو بھی یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم، یہ لوگ ہیں ان کے لیے لہم، ان کے لیے اجرہم، اجر ہے کن کے جانب سے، ثواب ہے عند ربہم، اللہ کے پاس، عند ربہم، اللہ کے پاس. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ فاش حساب لینے والا ہے. سریع کا مطلب جلدی، سریع مطلب بہت جلدی کیا ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. بلکہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن وغیرہ میں کہ جیسا کہ ایک دن میں ظہر کا وقت جو ہوتا نا، یعنی کہ ایک
تمام لوگ کیا ہے کل قیامت کے دن اتنی جلدی حساب ہوگا کہ حساب ہونے کے بعد لوگ ہم جنت میں کیا ہے تھوڑا دیر ریسٹ لیں گے، جیسا قیلولہ ہم جو بولتے ہیں ریسٹ لیتے ہیں ظہر کے بعد، یعنی کہ تمام لوگ کیا ہے مسلمان جو ہے نا جنت میں ریسٹ لیں گے، یعنی کہ قیلولہ تک کیا ہے اتنے ٹائم تک کیا ہے جنت میں آ جائیں گے. سمجھو کہ قیلولہ کب ہوتا ہے؟ ظہر کے وقت قیلولہ ہوتا ہے، اتنے ٹائم تک کیا ہے لوگ جنت میں آ جائیں گے، مطلب بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ پورے لوگوں کا کیا ہے حساب کتاب لے لے گا. پھر اس کے بعد آخری آیت ہے نا، آیت نمبر 200 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو. اصبروا وصابروا، اصبروا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی، بیماری پہنچتی، آپ کو کوئی مصیبت آئے، صبر کرو. اصبروا، آپ صبر کرو. وصابروا، وصابروا کا مطلب دوسروں کی جانب سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کی جانب سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے خاندان کی جانب سے یا دوسروں کی جانب سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، وصابروا تب بھی آپ صبر کرو. ورابطوا، دین پر جم جاؤ، دین پر کیا ہے لگ جاؤ، پابندی کرو، فرائض کی پابندی، مطلب دین کے کیا ہے پابند بن جاؤ. ورابطوا مطلب دین کا پابند بن جاؤ. اگر تم اتنا کام کرو گے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جائیں گے. مطلب اگر آپ 4 کام کرو گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک ہے صبر کرنا ہے، اصبروا صبر کرو، وصابروا دوسروں کی جانب سے جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس پر بھی آپ صبر کرو، ورابطوا دین پر جم جاؤ، قرآن و حدیث پر جم جاؤ، اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جائیں گے. یہ آج کی تفسیر کیا ہے ہو گئی.